الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سے الحمدللہ پہلا رمضان ہے اور پہلا روزہ بھی۔ اس مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھائیوں کے سامنے ایک اہم پیغام، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا روزہ، ہمارا رمضان اچھے سے گزرے، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس مناسبت سے کچھ احادیث ہے جو ہم جاننے کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ ہم تمام لوگ اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے، ہمارے پورے گھر میں ایک بہتر ماحول ہوگا، مسجدوں میں اچھا ماحول ہوگا، ہر جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، کوئی ایک ختم کرے گا، کوئی دو ختم کرے گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، پورے ایک مہینے اچھے سے روزہ بھی رکھے گا اور قرآن کریم کی تلاوت اور نماز، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ اتنی سارے محنت کرنے کے باوجود بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، اور یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث میں موجود ہے۔ ہم لوگ اس رمضان المبارک کے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، لیکن غور صرف یہ کرنا ہے کہ صرف اور صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، اس کی آیتوں پر غور و فکر بھی کرنا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ بھلا وہ لوگ قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کریم صرف اور صرف پڑھ لینا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھنا، اس کے مطابق، یعنی اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ اہم پیغام ہے قرآن کریم کا۔ تو ایک طرف تو ایک حدیث ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو اس کا بھی، اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اپنی تیاری کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اس قرآن کریم کو اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ اچھے سے سمجھنا ہے، آیتوں پر غور کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم پڑھتے جائیں اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہمیں کچھ پتہ نہ چلے، تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی ہم اس سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ جب ہم یہ ارادہ کریں گے اور یہ نیت کریں گے کہ اس رمضان المبارک کو انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ قرآن کریم کے مطابق ہم عمل کر پائیں گے۔ اب ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جو قرآن کریم کی جو سورۃ الفاتحہ ہے، ہم لوگ ہر نماز میں
सूरत अल-फातिहा की तिलावत करते हैं। हर नमाज में इमाम के जो पीछे हैं वो हम सूरत अल-फातिहा सुनते हैं। अगर हम अब तक इसके माना पर गौर नहीं किया और इसको नहीं समझा कि ये सूरत अल-फातिहा का तर्जुमा क्या है, इसका माना क्या है, अल्लाह ताला का पैगाम क्या है, तो फिर हम अब तक जो नमाजें पढ़ रहे हैं वो नमाजें कितनी मौसर होगी, यानी कितना इफेक्टिव होगा, वो हम और आप समझ सकते हैं। जरा देखिए कि इसका माना क्या है। अगर इसके माने पर ये जो 7 आयात है सूरत अल-फातिहा में, अगर इसके माना को कोई समझेगा, इस पे गौर करेगा, तो पूरी जिंदगी भर वो शिर्क से दूर रहेगा। नंबर 1 फायदा कि वो शिर्क से दूर रहेगा। और क्या होगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के सामने दुआ नहीं मांगेगा, यानी किसी से दुआ नहीं मांगेगा और किसी के सामने माथा नहीं टेकेगा। ये क्या है? सूरत अल-फातिहा का जो है सबसे बड़ा फायदा है। वो कैसे? कि आइए गौर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? जो सबसे पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोज़े क़यामत का मालिक है। उसके बाद देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, यानी कि हम पूरी जिंदगी में तेरे अलावा हम किसी और से उम्मीद नहीं लगाते हैं, दुआएं नहीं मांगते हैं, और हम अपनी जिंदगी में तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और उसके बाद हम काम क्या करते हैं कि हम बुजुर्गों से, औलिया से, जो खुद अल्लाह के बंदे हैं, उनसे हम वहां पर जाते हैं और मदद मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जो अल्लाह का जो कलाम है सूरत अल-फातिहा है, इसका हमने तर्जुमा पर गौर नहीं किया, क्योंकि हमने खुद इकरार किया, हमने खुद इकरार किया कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं कि हम इबादत में भी दूसरे के सामने सजदा करते हैं, और जब मांगने की भी बारी आती है, औलाद मांगने की बारी आती है या कोई परेशानी को कम करने की बारी आती है, तो वहां पर जाके अपनी हाजतें रखते हैं। तो ये चीज क्या है? ये चीज का मतलब साफ है कि हम कुरान करीम की आयतों को सिर्फ पढ़ रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं। तो आज से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे, ये नियत करेंगे कि हम जो भी कुरान करीम की जो आयत है उसको समझेंगे, क्योंकि इस पूरे कुरान करीम में एक इंसान शिर्क से, तौहीद से और जन्नत और जहन्नम की तमाम जो तालीमात है वो इसमें वो समझ पाएगा, गौर कर पाएगा। और एक चंद बातें और कहकर अपनी बातों को ख़त्म करेंगे कि ये कुरान करीम जो है ये कुरान करीम के बारे में है कि ये कुरान करीम एक इंसान के लिए सीधी और सच्ची राह दिखाती है। जैसा कि कुरान करीम में है कि इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा, कि बेशक ये कुरान, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि लोगों को सीधी और सच्ची राह दिखाती है। व युबश्शिरुल मुमिनीन, और लोगों को ये बशारत देती है, खुशखबरी देती है। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, जो लोग नेक अमल करते हैं, अन्न लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है, उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। तो ये क्या है? ये तब है
جب ہم اس قرآن کریم کو سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن سیدھی اور سچی راہ دکھاتی ہے۔ اور ہم اگر قرآن کریم کو اس رمضان المبارک میں پڑھ لیں، ختم کر لیں، لیکن اگر اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، ترجمے پر غور نہیں کریں گے، تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اس کے پیغام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح ایک کام اور ہمیں اس رمضان المبارک کے موقع پر کرنی ہے کہ قرآن کریم کو ہم اچھے انداز میں بھی پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اگر اب تک ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھے ہیں اور نہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا ہے، تو ہم اس رمضان المبارک میں کیا کریں گے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، جانیں گے۔ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ قرآن کریم کو اپنی آواز میں زینت دو، خوبصورت بناؤ اپنی آواز میں۔ یعنی قرآن کریم ایسا پڑھو کہ لوگ سنیں تو دل میں اترے، لوگ جب سنیں تو قرآن کریم دل میں اترے، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کا جو کلام ہے لوگوں کو سننے میں اچھا لگے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو، قرآن اس کے سینے میں جگہ بنائے، اس کے دل میں اترے، ذہن میں اترے۔ اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ جو قرآن کریم دھڑلے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کو دور کرنی ہے۔ ایک بات اور آپ غور کر لیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہے لحن جلی، لحن کا مطلب غلطی، اور جلی مطلب لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اور ایک ہے لحن خفی جو ہلکی غلطی ہے۔ لحن جلی جس سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے، جیسے کہ اگر قل ہے، قل مطلب کہہ دیں، اور یہی صرف چھوٹی کاف جس کو بولتے ہیں کل، تو یہ کیا ہے کہ کل کا مطلب کھاؤ۔ تو اس طرح کی اگر غلطی اگر ہم کر دیں گے مخرج میں، جو الفاظ کی جو ادائی ہے، حروف کی جو ادائیگی ہے، اگر اس میں ہم لحن جلی کر دیں گے تو ہم گناہ کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور لحن خفی جو ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ تو آج کل ہم لوگ اس پر بھی غور کریں، جو قرآن کے جانکار ہیں ان کے پاس اپنی قرآن کو بتائیں کہ ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں، ہمیں بہتر ہے یا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے علم کو آخر نہ سمجھیں، اپنے علم میں یہ اس موقع پر بہتر کریں، اضافہ کریں۔ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسا کہ حدیث ہے کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آواز میں زینت دو، خوبصورت بناؤ۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف اور صرف مقصد پڑھنا سمجھ لیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ نہیں۔ آپ دیکھیں اہل عرب ہیں اور بھی دیگر ایسے ممالک ہیں جو قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن بس سنتے جائیں، لگتا ہے کہ دلوں میں اتر رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جو قرآن سنتے ہیں یہاں پر آج کل، وہ بہت کم ایسے حافظ یا قاری مل پاتے ہیں، بہت کم، جس کے پیچھے قرآن سنتے ہیں اور قرآن سننے میں مزہ آئے، لطف آئے، سکون ملے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے موقع پر اپنی قرآن کو بہتر کریں، سیکھیں۔ اور ایک آخری بات کہ یہ قرآن کریم اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے، اس کو ہم نہیں سیکھیں گے، اس کو ہم نہیں جانیں گے، اسی حال یہ چلتا رہے گا کہ رمضان المبارک آیا، ہم نے کسی طرح ختم کر دیا قرآن کریم کو، پڑھ دیا دھڑلے کے ساتھ جس طرح سے پڑھتے آئے ہیں،
اور ہم نے اس کو سیکھا نہیں، جانا نہیں، آیتوں پر غور نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک. غور کیجئے گا کہ یہ قرآن کریم ایک انسان کے لیے، لوگوں کے لیے، اس کے لیے سفارشی بنے گا. حجت لک، اس کے لیے سفارشی بنے گا، او یا حجت لک، یا پھر اس کے خلاف گواہی دے گا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کس کے لیے سفارشی بنے گا؟ اس شخص کے لیے جو اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس کو اچھے سے پڑھتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا اور اس بندے کے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ اس کی سفارش قبول فرما. اور جو شخص اپنی زندگی میں قرآن کریم سے دور رہا، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا، اس قرآن کریم کے مطابق اگر اپنی زندگی نہیں بتایا، تو پھر یہ قرآن کریم قیامت کے دن اس شخص کے خلاف گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ بندہ، یہ شخص یہ قرآن نہ پڑھتا تھا، نہ اس پر غور کرتا تھا، نہ اس کے مطابق عمل کرتا تھا. یہاں تک کہ آپ وہ آیت قرآن کریم کی آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ کے سامنے وہ گواہی دیں گے. کیا دیں گے؟ کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ، ہے نا، اے اللہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہی وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا، یعنی پیچھے چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کے مطابق زندگی نہیں بتایا تھا، اس کو پڑھا نہیں تھا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا تھا، اس کو سیکھا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس امت کے خلاف گواہی دیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال اس شخص میں ہو کہ جو ہماری گواہی ہمارے خلاف ہو، بلکہ یہ بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا. اس رمضان المبارک میں ہم اپنے قرآن کو بہتر کریں، ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس قرآن کریم کے احکام کو جانیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بتائیں، ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اس کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جو اہل قرآن ہے اس کو بلائے گا، جو صاحب قرآن ہے اس کو بلائے گا، اور کیا فرمائے گا؟ یقال لصاحب القرآن، یقال لقارئ القرآن، اپنے بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا اے بندے آؤ اور پڑھ، اقرا، پڑھ، ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیہ تقرأها، کہ اے بندے ادھر آؤ. ایک جگہ ہے یقال لقارئ القرآن، جو قرآن کا قاری ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور ایک دوسرے الفاظ میں ہے یقال لصاحب القرآن، کہ جو قرآن پڑھتا تھا، جو صاحب قرآن ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کیا بولے گا؟ اے میرے بندے ادھر آ اور پڑھ، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو آؤ اور قرآن پڑھ اس طرح سے جس طرح سے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیہ تقرأها، اور جہاں پر تو رک جائے گا وہ تیری منزل ہوگی. یعنی قرآن پڑھتا جا اور بلندی پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی پر چڑھتا جا، اور جہاں پر تو رک جائے گا وہیں تیری منزل ہوگی. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان آیتوں پر غور نہیں کرتے، اس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ شرف، وہ موقع ہمیں نصیب نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، اس کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہیں،
اور جو چیز اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بتاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا اور پھر وہ شرف مجھے دے گا، آپ کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے قرآن پڑھ جس طرح سے تو دنیا میں پڑھتا تھا، کما کنت ترتل فی الدنیا۔ آج اگر ہم دنیا میں نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ کہے گا کہ تو جس طرح سے دنیا میں پڑھتا تھا؟ تو آج ہم قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو شرط اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف دھڑلے کے ساتھ پڑھ دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا، اور کس طرح سے پڑھنا کہ اچھے سے سمجھ کر پڑھنا، اچھے انداز میں پڑھنا، اس کو سیکھنا۔ تو یہی میرا پیغام ہے کہ یہ بہترین موقع قرآن کریم کا اور عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا آ چکا ہے۔ آج رمضان المبارک کا یہ پہلا روزہ ہے، پہلا رمضان ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر دن قرآن کریم کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے، جانیں گے، جو بھی ہمارے اندر کمی ہے یا غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب قرآن میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہو رہی ہوں گی سابقہ میں، اگر ہم اس کی وجہ سے کوئی گناہ کے مستحق ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آئندہ کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اس کو سیکھیں گے، جانیں گے، اور اس کے فہم کے مطابق یعنی اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔